نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ پہلوں پر روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی جان جاؤ، متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت ہے اپنے بندوں کے بارے میں وہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مومن ہے اور مومن کا رب اللہ پروردگار ہے۔ مومن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیکھنا چاہتا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور مومن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت، اور مومن ہے جو اللہ کا منظور نظر ہونا چاہتا ہے۔ اللہ اسے اپنا بناتا ہے اور مومن اپنے اللہ کا بنتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اگر کوئی اس بات کو جانتا ہے تو یہ صرف اور صرف مومن ہے اور اس کا رب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندے کو جب روزے میں دیکھتا ہے اس کے منہ کی بو ہوتی ہے، لیکن مشک اور عنبر سے بھی زیادہ رب العالمین کو محبوب ہوتی ہے۔ یہ تو وہ مومن ہے جس نے روزہ رکھا ہے۔ روزہ دو طرح کا ہے۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت میں فرض کرتا ہے جو مہینے کے روزے ہیں، اور ایک مومن روزہ رکھتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں اس کا روزہ ہوتا ہے۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن پر روزہ فرض کرتا ہے جو کہ حکم میں وقت کا روزہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی جیسے گورنمنٹ ہے، وہ وقت میں گاڑی نکال دیتی ہے، گاڑی اپنی منزل سے چلتی ہے اور اپنی منزل پر جا پہنچتی ہے، اور ایک گاڑی میں سفر کرنے والا مسافر ہوتا ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے، اپنا سفر شروع کرتا ہے، اور جب گاڑی اس کا سفر مکمل کر لیتی ہے وہاں وہ گاڑی کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک گاڑی ہے جو چلتی ہے اپنی منزل سے اور اپنی منزل پر پہنچتی ہے، اور ایک مسافر ہے جو اپنی منزل کے لیے سوار ہوتا ہے، اور جب اس کی منزل آ جاتی ہے تو گاڑی چھوڑ دیتا ہے۔ ایک حکم میں روزہ وقت کا ہے، اور ایک حکم میں روزہ متقی پرہیزگار مومن کا ہے۔ یہ دو روزے ہیں۔ روزہ اللہ نے ہم پر جو نافذ کیا ہے یہ روزہ ہے، جو کہ ایک مہینے کے روزے ہیں، اور مومن بھی ہے جو اللہ پر ایمان لایا ہے۔ روزہ ہے تو مومن وہ روزہ جب رکھتا ہے تو وہ روزہ ہے اور وہ مومن ہے، اور اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے تو کام ٹھیک نہیں ہوتا۔ آئیے اس بات کو جانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو روزہ دیتا ہے، جب ہم وہ روزہ رکھتے ہیں تو وہ روزہ میں نے کون سا رکھا ہے، آپ نے کون سا رکھا ہے، مومن نے کون سا رکھا ہے، اور اللہ پروردگار نے روزہ کون سا نافذ ہم پر کیا ہے، یہ جاننا تقوی ہے۔ یہ جاننا اور روزہ رکھنا حقیقی روزہ ہے۔ اگر کوئی یہ دو باتیں نہیں جانتا اور وہ روزے میں فلسفے بتاتا ہے کہ یہ روزہ بزرگان دین نے رکھا ہے، یہ روزہ اونچا ہے، یہ روزہ اعلیٰ ہے، یہ اصل روزہ ہے، باقی سارے روزے نہیں ہیں، یا نقل روزے ہیں، یا اونچے روزے نہیں ہیں،
تو وہ فلسفے جو بتاتا ہے تو یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ روزے میں فلسفہ کوئی نہیں ہے. روزے میں کیا ہے؟ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے کہ اللہ کا ارشاد پاک ہے لعلکم تتقون، تاکہ روزہ رکھنے والا روزے میں جب تقویٰ اختیار کرے تو وہ متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے. دیکھیے وقتی روزہ جو ہم جانتے مانتے اور رکھتے ہیں وہ سحری سے شروع ہوتا ہے اور افطاری کے وقت جا کر ختم ہو جاتا ہے. یہ حکمی روزہ ہے. یہ گاڑی وہ چلائی گئی ہے جو اپنی منزل سے نکلتی ہے اور اپنی منزل پر جا کر ختم ہو جاتی ہے. یہ وقتی روزہ 1 مہینے کے روزے ہیں، اس میں اور کوئی فلسفہ نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالی حکم میں وقت بتاتا ہے روزہ شروع ہو جاتا ہے، اور جو حکم میں وقت روزے کے ختم کا بتاتا ہے روزہ ختم ہو جاتا ہے، روزہ مکمل ہو جاتا ہے. یہ تو وقتی روزہ ہے. اس وقتی روزے میں جب مومن روزہ رکھتا ہے تو وہ حکم میں روزہ اس نے رکھا ہوتا ہے، اور جب روزہ کھولتا ہے تب کھولتا ہے روزہ جب حکم میں روزہ مکمل ہو جاتا ہے. یہ کوئی نہیں فلسفہ لیتا. یہ فلسفہ جو ہے یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے، یہ روزے کا اصل ہے. یہ کوئی نہیں لیتا، یہ کوئی نہیں بتاتا. حالانکہ بات صرف اتنی سی ہے کہ حکم میں جب اس نے روزہ رکھا تھا تو مچھلی پر رکھ لیا تھا، حلال پر رکھا تھا، اور جب اس نے روزہ پورا ہونے پر روزہ کھولا تو مچھلی پر کھول لیا تھا، یہ بھی حلال تھا. مچھلی پر روزہ میں نہیں کھولتا، کیوں؟ یہ اونچا روزہ نہیں رہا. تو پھر روزہ جب رکھا تھا تو مچھلی پر کیوں رکھا تھا؟ جب روزہ ہی اونچا نہیں تھا، روزہ رکھنا ہی اونچا نہیں تھا، تو روزہ مچھلی پر کھولنا یہ کیسی ادھر ادھر ہو گیا؟ بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ روزے میں فلسفہ کوئی نہیں ہے. روزے میں تقویٰ پرہیزگاری ہے. پرہیزگاری تقویٰ کیا ہے؟ کہ جب روزہ رکھا جائے تو وقتی روزہ ہونا چاہیے جو اللہ پاک نے ہم پر نافذ کیا ہے. وقتی روزہ جو اللہ ہم پر نافذ کرتا ہے تو رمضان کے مہینے میں سحری سے وہ روزہ شروع ہوتا ہے اور غروب پہ جا کے وہ روزہ مکمل ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا روزہ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. اب مومن جو روزہ رکھتا ہے وہ کھول دیتا ہے. حکم میں جب روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ رکھا ہوتا ہے، اور جب حکم میں روزہ وہ پورا کرتا ہے تو یہ جب پورا روزہ ہو جاتا ہے وہ روزہ کھول دیتا ہے. اور اگر حکم میں روزہ نہ رکھے تو وہ روزہ ہی نہیں ہوتا. اور اگر روزہ پورا نہ ہو اور وہ پہلے کھول دے تب بھی روزہ نہیں ہوتا. جو اللہ پروردگار ہمیں روزہ دیتا ہے وہ روزہ افضل ہے، وہ روزہ اونچا ہے، اس جیسا روزہ ہی اور کوئی نہیں ہے. ہم اپنے فلسفے میں اپنا روزہ رکھتے ہیں، نہ اپنا فلسفہ ہے، نہ اپنا روزہ ہے، نہ اپنا روزہ رکھنا ہے اور نہ اپنا روزہ کھولنا ہے. روزہ رکھنا ہے تو اس کے حکم میں روزہ رکھنا ہے، اور جب اس کا حکم پورا ہو جائے تب روزہ کھول دینا. ایک نے حکم میں روزہ رکھا ہی نہیں ہے تو روزہ کیسے ہو گیا؟ اور دوسرا وہ ہے جو حکم میں روزہ پورا ہی نہیں کرتا، روزہ کھول دیتا، وہ روزہ کیسے؟ یہ دونوں کام ہی ضروری ہے نا. حکم میں روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھتا ہے تو جب حکم پورا ہو جاتا ہے تب وہ روزہ کھول دیتا ہے. یہ تو روزہ ایک مکمل ہو گیا، پھر دوسرا روزہ دوسرا مکمل ہو گیا، تیسرا روزہ تیسرا مکمل ہو گیا. حکمی روزہ مومن رکھتا ہے، اور وقتی روزہ کون دے رہا ہے؟ اللہ پروردگار دے رہا ہے. ادھر اللہ مہینہ پورا کر دیتا ہے اور ادھر مومن روزے پورے مکمل کر کے مہینہ پورا کر دیتا ہے. یہ ہے لعلکم تتقون. روزہ تو اس نے رکھا ہے نا. وہ جناب فلسفہ یہ ہے کہ روزے میں یہ ہوتا ہے، روزے میں وہ ہوتا ہے. روزے میں تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک روزہ وقت میں ہوتا ہے اور ایک روزہ مومن جب حکم میں رکھتا ہے اور حکم پورا ہونے پر کھول دیتا ہے تب روزہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کون سا روزہ آیا ہے؟ یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے، یہی رمضان ہے، یہی اللہ کے دیے روزے ہیں، اور یہی مومن کے رکھے روزے ہیں. نصیب والا تو وہ ہے جو یہ روزے رکھتا ہے. نصیب والا تو وہ ہے جو روزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں پورے کر دیتا ہے، متقی ہو جاتا ہے. اب آئیے دیکھیے، روزہ جب میں رکھتا ہوں تو اللہ پروردگار کے حکم میں روزہ رکھتا ہوں.
اب جب میں نے اللہ پروردگار کے حکم میں روزے رکھے تو یہ حکم میں نے پورے کرنے. حکم میں روزہ رکھا ہے تو روزے میں نے کیا پورا کرنا ہے؟ روزے میں اللہ کے حکم پورے کرنے. جب میں اللہ کے حکم پورے کر دیتا ہوں، یہ حکم پورے ہو جاتے ہیں. اب حکم پورا ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ روزہ کھولنے کا وقت ادھر آ جاتا ہے، ادھر میں روزہ کھول لیتا ہوں. اور جس نے روزے میں حکم ہی اللہ کے پورے نہیں کیے جو ضروری تھے، حکم پورے ہونے پر روزہ کھلتا ہے، وہ روزہ کون سا کھول رہا ہے؟ اب اس نے دو مصیبتیں اٹھائی ہیں. ایک اللہ کا وقتی روزہ جو ہے اس سے محروم ہو گیا، اسے ضائع برباد کر دیا. گاڑی جو ہے وہ تباہ برباد کر دی ہے، ایک گاڑی اس نے تباہ کر دیا، برباد کر دی ہے. اور ایک گاڑی میں اس نے سفر طے کرنا تھا اور اپنی منزل پر پہنچنا تھا، منزل مکمل کرنی تھی. گاڑی جب اس نے تباہ کر دی تو اب یہ مسافر کا سفر تو تباہ ہوا ہی ہوا، اور ساتھ گاڑی تو جو تباہ کیا وہ بھی نقصان کیا. اب جب یہ گاڑی میں نہیں بیٹھتا، گاڑی میں اپنا سفر مکمل نہیں کرتا تو اس کا سفر کون سا بیچارے کا مکمل ہوتا ہے؟ گاڑی پھر کب پہنچتا ہے؟ گاڑی تباہ کی، وہ علیحدہ نقصان کیا گورنمنٹ کا. اب گاڑی تباہ کرنے کا بھی اسے سزا اور جرم بھگتنا پڑے گا، اور اپنی منزل پر پہنچنے سے رہ گیا، اس کا عذاب اس کو علیحدہ اٹھانا پڑے گا. کدھر رہا روزہ؟ کدھر رہا روزے کا فلسفہ؟ روزہ تو ایک ہی ہے کہ حکم میں جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اب روزہ مکمل ہونے تک جتنے اللہ کے حکم ہیں وہ پورے کرتا چلا جاتا ہے. جب وہ سارے حکم پورے ہو جاتے ادھر وقت جب مقرر جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، وقت پورا ہو جاتا ہے، ادھر اس کے حکم سارے پورے ہو جاتے ہیں، روزہ کھل جاتا ہے. ادھر اللہ نے روزہ کھول دیا، اب ادھر مومن حکم میں کیا کرتا ہے؟ یہ روزہ کھول دیتا ہے. روزہ رکھنے میں جی مچھلی کھاتا ہے، جی روزہ کھولنے میں مچھلی چھوڑ دیتا ہے. ادھر مچھلی کدھر سے آ گئی؟ ادھر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم ہی ہمیں روزہ دیا ہوا ہے جو کہ وقت کے اندر پورا ہوتا ہے. اب یہ وقت میں روزہ پورا ہونے والا جو ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ حکم میں روزہ رکھنا ہے، اور حکم پورے کر کے ہم نے کیا کرنا؟ روزہ کھول دینا ہے. ادھر اللہ نے روزہ کھول دیا ہے، ادھر ہم نے روزہ کھول دینا. کس سے روزہ رکھا تھا؟ حلال سے روزہ رکھا تھا. اور کس سے روزہ کھولا؟ حلال سے روزہ کھولا. حرام کو تو بیچ میں آنے نہیں دینا تھا. اگر بیچ میں حرام آ جاتا تو روزہ تو ہم نے حکم حلال میں رکھا تھا، تو جب حرام بیچ میں کر دیا روزہ تو فارغ ہو گیا. روزہ ہم نے کھولا تھوڑی ہے، روزہ ہم نے توڑ دیا ہے. یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، اور یہ تو باتیں اللہ ہی تعلیم میں دیتا ہے، اور کون دینے کے قابل ہے. اس لیے بڑا لوگوں نے روزے جو رکھے ہیں نا، ہم تو سنتے آئے تھے اپنے بڑوں بزرگوں سے، جو روزہ نہیں رکھتا وہ کھوجا رکھتا ہے. جیسے وہ بچوں کو کہتے چڑیا روزہ رکھ لے، وہ روزہ نہیں ہوتا، وہ بچوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ شاباش ایک قسم کی ہوتی ہے. انہیں خوش کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی خوشی اللہ کو خوش کرنے میں ہوتی ہے، اس لیے ان کو خوش کر دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تو روزہ رکھ کے اللہ کو خوش کرنا، چڑی روزہ رکھ لیں. مومن کا روزہ جو ہے حکم میں رکھا جاتا ہے اور حکم پورا ہونے پر کھولا جاتا ہے. حکم میں رکھا جاتا ہے اور حکم پورا ہونے پر کھول دیا جاتا ہے. روزانہ ہم یہی کام کرتے ہیں. پورا ایک مہینہ اللہ پروردگار ہم سے یہ چاہتا ہے کہ حکم میں روزہ رکھا جائے اور حکم پورا کر کے روزہ کھول دیا جائے. اور جس نے روزہ تو حکم میں رکھا ہے، حکم پورا کر کے روزہ نہیں کھولا، پہلے ہی کھول دیا، یعنی حکم کے خلاف کر دیا. اور یہ روزہ کدھر ہے؟ یہ تقویٰ کدھر ہے؟ یہ پرہیزگاری کدھر ہے؟ یہ تو پتہ نہیں کوئی میری اپنی بزرگی فلسفہ وغیرہ ہوگا جو میں بزرگ ہونے کے ناطے اپنی خواہش کو بیان کر رہا ہوں. روزے میں تو اپنی خواہش کا روزہ ہوتا ہی نہیں. روزے میں تو اللہ پروردگار کے حکم کو پورا کرنے کا روزہ ہوتا ہے جس پر کھول دیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے روزے میں حکم میں روزہ رکھا جاتا ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے. یہی تو وہ بات ہے جو اللہ ہمیں بتاتا ہے. وما توفیقی الا باللہ.